بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر لبرلزم کے اوپر ہوگا۔ یہ فورسز آف کنٹینیوٹی جو یورپین ہسٹری کا چیپٹر نمبر 5 ہے، اس کا پارٹ 4 ہے۔ اس کا انٹروڈکشن یہ ہوگا کہ یہ ایک پولیٹیکل اور اکانومک ڈاکٹرائن ہے۔ یہ انڈیویجول آٹونومی پہ بلیو کرتی ہے یہ تھیوری، ایکویلٹی آف اپرچونٹی اینڈ پروٹیکشن آف انڈیویجول رائٹس، اور یہ کہ یہ اگینسٹ اسٹیٹ اینڈ پرائیویٹ اکانومک ایکٹرز ہے۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں۔ انٹلیکچوئل فاؤنڈر آف لبرلزم۔ لبرلزم کا فاؤنڈر کون تھا؟ ہمارے پاس جان لاک ہیں جو 1632 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1704 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ جان لاک اس کے فاؤنڈنگ فادر ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں تھیوری آف پولیٹیکل اتھارٹی بیسڈ آن نیچرل انڈیویجول رائٹس اینڈ آن دا کنسینٹ آف گورنڈ، کہ جو پولیٹیکل یہ جو اتھارٹی ہوگی وہ اب نیچرل انڈیویجول رائٹس پہ ڈیپینڈ کرے گی اور اس کی رضا مندی سے، جس کو وہ گورن کرے گا اس کی رضا مندی سے پولیٹیکل اتھارٹی کا وجود ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ اسکاٹش کمیونسٹ تھا یہ اینڈ فلاسفر تھا۔ ایڈم اسمتھ، ان کی جو فلاسفی ہے یہ بھی لبرلزم کی ہے، لیکن یہ اکانومک لبرلزم کی بات کرتے ہیں۔ ایڈم اسمتھ یہ 1723 سے 1723 میں پیدا ہوتے ہیں، 1790 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ان کے مطابق سوسائٹیز پراسپر وین انڈیویجولز آر فری ٹو پرسو دیئر سیلف انٹرسٹ with an economic system based on private ownership of means of production and competitive markets controlled not by state and nor by private monopolies۔ ان کے مطابق سوسائٹی اس وقت پراسپر کرتی ہیں، پروگریس کرتی ہیں، ترقی کرتی ہیں جب وہ ہر قسم کے کنٹرول سے وہ آزاد ہوتی ہیں اور اپنے سیلف انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اکانومک ایکٹیویٹیز یا سسٹم بناتی ہیں۔ اس کے مین فیچرز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہ یہ فرسٹ میجر تھیوری ہے ان ویسٹرن تھاٹس، کہ ویسٹرن جو فلاسفرز ہیں ان کے درمیان یہ فرسٹ تھیوری ہے۔ اٹ ساز انڈیویجول ایز اے سیلف سفیشینٹ بینگز، یہ اب اس کے فیچرز ہیں۔ whose freedom and well-being were the sole reasons for the existence of the society۔ اس کے مطابق جو پیپل ہیں، جو اس کے شہری ہیں، سٹیزنز ہیں، وہ جو ہیں وہ مین ہیں، اس کے ہیں وہ مین ہیں، اور جو سوسائٹی ہے وہ سرو کرے گی، جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو سرو کرے گی، ان کی وجہ سے ہوگی۔ کلاسیکل لبرلزم کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اس کے مطابق ریفارمسٹ اینڈ پولیٹیکل رادر دین ریولوشنری، کہ یہ ایک ریفارم قسم کا اور پولیٹیکل ہے، یہ ریولوشنری نہیں تھا کلاسیکل لبرلزم۔ انڈیویجولز انٹائٹلڈ ٹو سیک فریڈم ان دیئر فیس آف ٹائرنی۔ اچھا، ہیومنز ہیو سرٹین نیچرل رائٹس اینڈ گورنمنٹس شوڈ پروٹیکٹ دیم۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ انسانوں کے پاس کچھ قدرتی نیچرل رائٹس ہوتے ہیں اور گورنمنٹس کو ان کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رائٹس آر بیسٹ گرانٹیڈ بائی اے ریٹن کانسٹیٹیوشن، پبلکن فارم آف گورنمنٹ، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے ان کے مطابق، اور جو رائٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر گارنٹی ہونے چاہیے، لکھے ہونے چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم ایک فرق دیکھتے ہیں مین فیچرز میں ڈیموکریٹس اور لبرلز کا۔ جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک ریڈیکل ہوتے ہیں، ریڈیکل قسم کے ہوتے ہیں، اور جو لبرلز ہوتے ہیں وہ ریڈیکل قسم کے نہیں ہوتے، لیکن ان کی آئیڈیالوجی آلموسٹ اوورلیپ کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا، لبرلزم ان اکانومکس، یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ سم اکانومسٹ آف دا ایرا ریکارڈو اینڈ مالتھز پینٹڈ اے بلیک پکچر۔ کیسے بلیک پکچر؟ یہ جو مالتھز ہے اس کے مطابق یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے پاپولیشن بڑھے گی،
ہماری جو فوڈ ہے، خوراک ہے، اس پہ سٹریس آئے گی، تو ہمیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو اب ہم آتے ہیں ایڈم سمتھ کی بات پہ۔ ان دا ویلتھ آف نیشن میں وہ لکھتے ہیں، جس کو بائبل آف دا کیپٹلزم بھی کو بولتے ہیں، اکانومک انڈیویجولزم کی بات کرتے ہیں وہ۔ اچھا، لیسز فیری ہیں، اپوزڈ کورٹ انٹرونشن ان سوشل اینڈ اکانومک افیئرز۔ یہ لیسز فیری جو ہیں یہ اپنی اس میں فلاسفی میں اپوز کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے سوشل اور اکانومک افیئر میں وہ اللیگل ہے، انجسٹیفائڈ ہے۔ موسٹ پروڈکٹیو اکانومی از دیٹ الاؤڈ فار گریٹسٹ میئرز آف انڈیویجول چوائسز، انویزیبل ہینڈ آف سیلف ریگولیٹنگ مارکیٹ اپوزڈ بائی مرچنٹائلزم۔ مرچنٹائلزم بھی اس چیز کو اپوز کرتا ہے کہ کوئی بھی ہاتھ اکانومی کو کنٹرول نہ کرے، جو ٹریڈ ہونی چاہیے وہ اوپن ہونی چاہیے۔ ڈیوڈ ریکارڈو اپنے آئرن لا آف ویجز میں لکھتے ہیں، پلینٹیفل سپلائی آف ورکرز ہونی چاہیے، وڈ کیپ ویجز لو ٹو دا ڈیٹرمیننٹ آف ورکنگ کلاس۔ تھامس مالتھس کی بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی، وہ کہتے ہیں ہیومن پاپولیشن وڈ آؤٹ اسٹرپ دا فوڈ سپلائی ریزلٹنگ ان میسو فیمائنس۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہیومن پاپولیشن بڑھے گی تو سٹریس آئے گی فوڈ کے اوپر، فوڈ چین کے اوپر، تو جس کی وجہ سے فیمائنز آنے کا خطرہ ہے۔ یوٹیلیٹیرینزم بائی جرمی بینتھم۔ یہ دیکھتے ہیں ذرا، یوٹیلیٹی آف اینی پرپوزڈ لا اور انسٹیٹیوشن واز بیسڈ آن گریٹسٹ ہیپینس اینڈ گریٹسٹ نمبر، میجر اپوننٹ آف پور لا۔ اس کے مطابق یہ بھی کچھ لبرل آئیڈیاز کی پروموشن چاہتے ہیں کہ ایسے قوانین بنانے چاہیے جو لوگوں کو ہیپینس پرووائڈ کریں، اور ایسے قوانین سے اوائڈ کرنا چاہیے جو لوگوں کو خوشی نہ دے سکیں۔ اچھا، جون سٹارٹ ملر کی بات کرتے ہیں، آن لبرٹی 1859، ایبسلیوٹ فریڈم آف اوپینین کی بات کرتے ہیں، ٹو بی پروٹیکٹڈ فرام دا گورنمنٹ سینسرشپ اینڈ ٹیرنی آف دا میجارٹی۔ ود ہز وائف ہی آرگوڈ فار وومنز رائٹ۔ 1867 میں انہوں نے وومن رائٹس کی بات کی۔ اچھا، جون سٹارٹ مل، ان کی بات کی ہم نے، ایبسلیوٹ فریڈم آف اوپینین کے حامی تھے۔ امپیکٹ آف لبرلزم۔ امپیکٹ آف لبرلزم، لبرلزم کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اس نے انسپائر کیا ویریس ریولیوشنری موومنٹس کو ان 90th سینچری۔ اچھا، انفلوئنس ریولیوشن آف 1830 اینڈ 1848۔ لبرلزم ان 10 constitutions secured between 1815 to 1848 in German Confederation, influenced reform measures in Britain, inspired German students and impacted Prussians۔ تو یہ اس کے امپیکٹ ہیں کہ مختلف اسٹیٹس کے اندر ریولوشن لے کے آئی یہ آئیڈیالوجی، اس کا ہاتھ تھا۔ لبرلزم کے قوانین متعارف ہوتے ہیں مختلف کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور یہ ایک جرمن کانفیڈریشن کے اندر اس کا ایک انفلوئنس ہے۔ برٹن کے اندر ریفارمز میئرز جو آتے ہیں اس میں اس کا ایک انفلوئنس ہے، جرمن اسٹوڈنٹ پہ اس کا انفلوئنس ہے۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں، سم مائلڈ ریفارمز ان رشیا۔ اچھا، یہ دیکھتے ہیں، ارل گرے اینڈ ویجز لیڈر آسکڈ دا نیو کنگ جارج فور ٹو فارم اے نیو گورنمنٹ۔ 1830 وگز ور سپورٹڈ بائی مڈل کلاس۔ تو رشیا میں بھی کچھ ریفارمز ہوئی اس کی وجہ سے۔ ریفارم بل آف 1832، یہ برٹن کے اندر ریفارم بل آیا۔ مائل سٹون ان برٹن ہسٹری، کولیریا ایپیڈیمک، پیپل ڈیمانڈڈ ریسپانسو گورنمنٹ۔ جب یہ ایپیڈیمک آتا ہے تو گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے لوگوں کو سہولیات دینے میں، تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ ریسپانسو گورنمنٹ ہونی چاہیے، لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ نمبر آف ووٹرز انکریزڈ فرام 6% to 12% ریفارم بل کے ذریعے۔ انڈر پاپولیٹڈ رورل الیکٹورل ایلیمینیٹڈ، ریپلیسڈ بائی نیو مینوفیکچرنگ ڈسٹرکٹس اینڈ سٹیز۔ سپریمیسی آف ہاؤس آف کامنز اوور دا ہاؤس آف لارڈز ان دا پارلیمنٹ۔ تو ریفارم بل کے اندر
جو ہاؤس آف لارڈز ہے اس کے اوپر سپریم کر دیا جاتا ہے ہاؤس آف کامن کو، مطلب یہ کہ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ کو ڈومینیٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہی لیبر ریفارمز آتی ہیں 1833 میں برٹن کے اندر، ان کو ذرا دیکھتے ہیں۔ فیکٹری ایکٹ آتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو 9 سال سے کم ایج کا ہے وہ اب ورک نہیں کرے گا۔ سلیوری جو ہے وہ برٹن میں ابولش کر دی جاتی ہے، ویسٹ انڈیز میں 1833 میں کر دی جاتی ہے ڈیو ٹو ولیم ولبر فورس، جو کہ وہ کہتا ہے who saw slavery as a sin in the eyes of God۔ پور لا 1834 میں آتے ہیں جو ریکوائر کرتے ہیں ہیلتھ ان امپلائڈ ورکرز ٹو لیو ان ورک پلیس، کہ ہیلتھ کے جو میئرز ہیں ان کی ضرورت ہے فیکٹریز کے اندر، تو وہ ان پہ بات کرتے ہیں۔ ان قوانین کا جو مقصد ہوتا ہے انہی چیز پہ ہوتا ہے۔ پروہیبٹڈ چائلڈ لیبر ان مائنز، مائنز کے اندر جو چائلڈ لیبر ہے اس کو پروہیبٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کہ 10 گھنٹے جو ورکرز ہیں ان کو کام دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو ورکرز تھے یہ 14 گھنٹے کام کرتے تھے۔ 1847 میں لمیٹڈ ورکر ہار فرام فار وومن اینڈ چلڈرن ٹو 10 hours، عورتوں اور بچوں کے لیے بھی ورکنگ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کم کر دیا گیا۔ اچھا، چارٹسٹ، یہ چارٹسٹ کیا ہیں؟ سوٹ یونیورسل سفریج، پیپلز چارٹر آلسو ڈیمانڈڈ سیکرٹ بیلٹنگ، نو پراپرٹی کوالیفیکیشن فار پارلیمنٹیرینز اینڈ سیلریز، ایکول الیکٹورل ڈسٹرکٹس اینڈ اینولی الیکشنز۔ تو یہ چارٹسٹ جو تھے، یہ جو قوانین ہوئے پاس ہوئے، ان میں اب دیکھا جا سکتا ہے کہ کوالیفیکیشن جو پراپرٹی کی تھی کہ جو بہت زیادہ ٹیکس پے کرے گا وہی پارلیمنٹیرین بن سکے گا، اس چیز کو ختم کر دیا گیا، ان کی سیلریز منتخب ہوئیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب ایکول الیکٹورل ڈسٹرکٹ تھے اور اینولی الیکشنز ہوتے تھے۔ سگنیفیکنس اس کی دیکھیں کہ یہ موومنٹ پہلے تو فیل ہو گئی، لیکن بعد میں یہ آئیڈیا بہت زیادہ اڈاپٹ کیا گیا 90th سینچری کے لاسٹ میں اور 20th سینچری میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کارن لاز بنے، یہ ریپیلڈ ہوتے ہیں 1846 میں۔ اینٹی کارن لاز لیگ جو ہے اس کو ریپیل کر دیتے ہیں۔ ریچرڈ کوبڈن اینڈ جان برائٹ آرگوڈ فار دا لوور فوڈ پرائسز، تو جو فوڈ کی پرائسز ہیں ان کو کم کیا گیا۔ تو یہ ٹاپک تھا لبرلزم کا۔ اس کے آگے ہمارے 1-2 ٹاپک ہیں وہ بڑے مائنر سے ہیں، جیسے رومانٹسزم ہے، اس کو ہم سرسری سا دیکھیں گے۔ پھر سوشلزم ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ پھر لیکچر آئے گا ہمارا کنزرویٹزم، اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیونکہ ایک اہم ٹاپک ہے، امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ پھر اس چیپٹر کا انڈسٹریل ریولوشن ہے، اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے دیکھیں گے۔ پھر امپیریلزم اور کولونیلزم کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارے ٹوٹل ٹاپک ہیں 9 اس چیپٹر کے، جو کہ فورسز آف کنٹینیوٹی کے چیپٹر میں آتے ہیں۔ تو ان کو ہم آہستہ آہستہ آگے دیکھتے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔